کہ سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 13 تیزیوں کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر سفر کے ابتدائی 13 دن یا 14 دن جو ہیں ان کو تو انتہائی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں قسم کی بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں یہ آسمانوں سے زمین پر ان 13-14 دنوں کے اندر اترتی۔ تو اس بنا پر اب لوگوں نے اس مہینے کو ہوا بنا رکھا ہے۔ اگر کسی کو اپنا کاروبار شروع کرنا ہے تو گھر کے سارے بزرگ اس کو کہیں گے کہ بیٹا یہ سفر کے 14 دن جو ہیں یہ چھوڑ دو، ان کو گزار لو، اس کے بعد کرنا، ورنہ کہیں بیڑا گرک نہ ہو جائے۔ لوگ شادی نہیں کرتے ڈر کے مارے ان 14 دنوں میں۔ لوگ ان 14 دنوں کے اندر اپنے مکان جو ہیں ان کی تعمیر نہیں کرتے، اور جو اپنی زندگی کے اہم کام ہیں ان کاموں کو ان 13-14 دنوں کے اندر لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مصیبتوں اور بلاؤں کے یہ ایام ہیں اور نہایت ہی منحوس ایام ہیں، تو ان ایام کے اندر اگر کریں گے تو بے برکتی ہوگی، برکت نہیں ہوگی اور معاملہ خراب ہوگا۔ یہ اس وقت ہمارے زمانے میں بھی یہ باتیں جو ہیں یہ لوگوں کے اندر مشہور ہیں، اور پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض تصوف کی کتابوں میں، صوفیوں کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اتنے لاکھ بلائیں اور مصیبتیں ان 14 دنوں کے اندر یا 13 دنوں کے اندر اترتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو دعوے کے لیے کوئی سند چاہیے نا، اور سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت نہیں، قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ چونکہ صوفیہ کرام کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہے اور ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، اس بنا پر ہم اس کی توجیہ یوں کریں گے کہ بلائیں نازل کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اس کے بس میں اور اس کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جب بھی نازل کرے۔ اتفاقیہ طور پر کبھی اتنی بلائیں اتری ہوں گی، اور مہینہ بھی سفر ہی کا ہوگا، پہلا عشرہ، اور کسی صوفی بزرگ نے اپنے کشف کے اندر ان بلاؤں کو اترتا ہوا دیکھا ہوگا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ ان دنوں کے اندر ہم نے یہ بلائیں جو ہیں یہ اترتی دیکھی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا انہوں نے، مگر یہ اتفاقیہ طور پر ایسا ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے ان کے بعض نہ سمجھنے والے عقیدت مند جو ہیں انہوں نے اس بات کو ایک پرماننٹ بات جو ہے وہ قرار دے دیا، اور کہا کہ ہر سال جب سفر کا مہینہ ہوتا ہے اور پہلے 13-14 تاریخیں جو ہوتی ہیں ان تاریخوں کے اندر اتنے لاکھ بلائیں جو ہیں یہ آسمانوں سے اترتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کو مستقل طور پر منحوس بنا دیا گیا۔ اور میں قربان جاؤں پیغمبر غیبدان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کے علوم غیبیہ عطا فرمائے، آپ کی نظر اس زمانے پر بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جاہلیت کے دور کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر ایسی بلائیں آتی ہیں، وہ بھی اس طرح کا وہ خیال کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کا رد کرنے کے لیے صرف ایک فقرہ استعمال فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا صفرا،
آپ نے فرمایا کہ سفر کے بارے میں جس قدر توہمات ہیں ان کی کوئی